حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس انسان نے میری لحد انور کی زیارت فرمائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس انسان کے اوپر میری شفاعت جو ہے وہ واجب ہو جائے گی۔ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس کی شرح میں بڑی خوبصورت بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لحد مبارک کا تذکرہ فرمایا ہے کہ من زار قبری، جس نے میری قبر انور کی زیارت فرمائی۔ تو آج ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک لحد کی تو ہم زیارت کر نہیں سکتے، تو آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت 72 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر گئے ہیں، اور 72 مرتبہ آپ فرماتے ہیں میں نے حضور کے روضہ مبارک کی زیارت کی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے ذہن کے اندر یہ ایک دن جو ہے وہ خیال آیا کہ حضور کے مبارک لحد کی تو میں زیارت کر نہ سکا، تو اس پیغام سے کہیں میں محروم نہ رہ جاؤں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اسی سال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ احمد رضا بات اتنی سی ہے، بات میری لحد کی نہیں ہے، فرمایا جو میرے شہر میں داخل ہو گیا خدا اس کی بھی جو ہے وہ بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کا اتنا رتبہ ہے کہ جو اس شہر کے اندر داخل ہوا ایمان کی حالت میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ تو ذات محترم میں بات کر رہا تھا، رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم میں ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، فرمایا نہیں ہم نے رسولوں کو بھیجا، انبیاء کرام کو جو بھیجا گیا مقصد یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، اے حبیب اگر یہ اپنی جان کے اوپر زیادتی کر بیٹھیں، ہر انسان حد سے بڑھتا ہے، تجاوز کرتا ہے، فرمایا اگر زندگی کے اندر اس کی جان کے اوپر حد سے وہ بڑھ جائے تو حکم ہوا جاؤک، حبیب وہ آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، فاستغفر اللہ، پھر وہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار پڑھے، توبہ کرے، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، پھر اس کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرے، واستغفر لهم الرسول، اے حبیب پھر اس بندے کے لیے آپ بھی اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار پڑھیں، لوجد اللہ توابا رحیما، حبیب جب آپ کے ہاتھ اٹھ گئے اس بندے کے حق میں تو فرمایا ضرور آپ پائیں گے کہ آپ کا رب بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس کے روایت کرتے ہیں، امام قرطبی اس حدیث مبارکہ کو نقل فرماتے ہیں۔ حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کو اس جہان سے پردہ کیے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 دن ابھی گزرے تھے، آپ فرماتے ہیں 3 دن گزرنے کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لحد کے سامنے کھڑے ہو کر کے عرض کی حضور میں نے آپ نے جو کہا تھا میں نے سن لیا، اور جو آپ نے ہمیں بتایا ہم نے اس پر عمل کر لیا۔ فرمایا کہ حضور آپ کے جانے کے بعد میں اپنی جان کے اوپر زیادتی کر بیٹھا، حد سے بڑھ چکا، میں گناہ کر چکا ہوں۔ عرض کی کہ حضور اب میں کیا کروں، اب میں کس کے در پہ جاؤں؟ حضرت علی فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے وہ بندہ رو رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، کبھی کبھی ندامت کے آنسو بہنے سے بھی خدا راضی ہو جاتا ہے۔ میرے حضور قبلہ عالم نے کیا خوب لکھا، فرماتے ہیں کیا اچھیاں نے او اکھیاں جو رو رو وغدیاں رج کے، کیا اچھیاں نے او اکھیاں جو رو رو وغدیاں رج کے، گناہ رڑ دے نظر آون کتے اے ہڑ بھی آندا ہے، انسان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لحد پر بیٹھ کر کے رو رہا تھا۔ اب اسی کے ضمن میں دوسری حدیث مبارکہ آپ کی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں ایک ایسا شخص بھی آتا ہے کہ جس کی عمر 80 سال ہو چکی تھی، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید عمریں بڑھ جائیں تو حضور کی بارگاہ میں سماعت نہیں ہوتا، یہ وہ در ہے کہ جہاں انسان تو انسان ہے، چیونٹی بھی حضور کی بارگاہ میں فریاد کرے میرے آقا اس کو بھی سماعت کرنے والے ہیں، حضور اس کو بھی سن لیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے جس کی عمر جو ہے وہ 80 سال کے قریب ہے، حضور کی خدمت میں پہنچا
اور وہ نہیں جانتا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس جہان سے ظاہری طور پہ پردہ کر چکے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر پہنچا، سواری مدینہ کی بستی مسجد نبوی کے باہر باندھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے بیٹھے ہوئے تھے، اور جا کر کے ان کو سلام کیا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ساتھ ہی کہا حل فیکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساتھ ہی کہا کہ تم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے؟ حضور کے صحابہ جلوہ گر ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایھا السائل عن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماذا ترید منہ، تو حضور کے بارے میں پوچھتا ہے، تجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کام ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں ایک بہت بڑا جو ہے مذہب یہودیت کا پادری ہوں، اور کہا میں بہت بڑا عالم ہوں، 80 سال ہو گئے مجھے تورات اور زبور کو پڑھتے ہوئے، اتنا عرصہ بیت جانے کے بعد میں آج تھک کے تو تورات کو بند کر کے تو میں آیا ہوں کہ جس نبی کا تذکرہ میں نے اپنی کتاب میں اتنا پڑھا ہے، آج میں جا کر اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اسلام نہ قبول کر لوں؟ آج میں اسلام میں داخل ہونے کے لیے اتنے دور سے آیا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ نعت کو جب حضرت علی فرماتے ہیں میں نے سنا، تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کی ہچکیاں بند گئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 روز ہوئے تھے ابھی وصال کیے ہوئے، ظاہری پردہ کیے ہوئے، تو فرماتے ہیں جب اس نے اتنی بات کی تو اس نے ساتھ کہا حل فیکم قرابۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ تم میں کیا وہ کوئی شخص ہے کہ جس کے رگوں کے اندر حضور کا خون دوڑتا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اس کو حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس لے جاؤ، آپ کے جو ہے وہ خانوادہ کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام بڑا اونچا ہے۔ فرمایا کہ شہزادے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ کھیل رہے تھے۔ اب وہ یہودی جو ہے وہ پادری جو ہے اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کیا تھی۔ حضرت امام حسنین کے ریمین سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ میرے ابا جان بہتر جانتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات پوچھی، حضور کے چہرے کے بارے میں پوچھا، حضور کی مبارک زلفوں کے بارے میں پوچھا، کبھی حضور کے جو ہے وہ مبارک آنکھوں کا پوچھا، کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کا پوچھا، قدمین شریفین کا پوچھا۔ جب یہ سارے سوالات ہوتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میرے پاس حضور کا وہ لباس موجود ہے جو آخری مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنا ہوا تھا، اور ہم نے اس کو اتارا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس جب پیش کیا جاتا ہے تو وہ پادری جو تھا اس نے اس کو اپنے کپڑوں اپنے چہرے کے اوپر ڈالا۔ راوی فرماتے ہیں وہ سونگتا جا رہا تھا، اور اس نے کہا حضور آپ کے کپڑے سے اتنی خوشبو آتی ہے، آپ کے جسم سے کتنی خوشبو آتی ہوگی، آپ کا مبارک لباس اتنا نور علی نور ہے، آپ کے جسم کا مقام کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے لکھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کو جب وہ شخص سنتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں وہ آنسو بہاتا ہے، اس نے پھر اگلی بات کی کہ صفلی صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں مجھے اب حضور کی صفات سنائیں، حضور کی نعت سنائیں۔ یہ جو آج لوگ ہمارے اوپر فتویٰ بازی کرتے ہیں نا کہ یہ نعت کہاں سے نکالی ہے، یہ آج ہم نے نہیں نکالی، بلکہ حضور کے دیوانوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب حضور کی محبت میں چند لمحے بیٹھنے کا اگر جی چاہتا ہے تو اگر آپ کے پاس حل کوئی نہیں نا تو مدینے والے آقا کی نعت شروع کر لیں۔ حضور کی نعت پڑھیں گے دل کو سکون اور اطمینان ملے گا۔ قرآن کھول کر پڑھ لیں، آپ کے دل کو تسکین مل جائے گی۔ فرمایا کہ اس نے کہا کہ حضور کی صفات بیان کریں، اور اگلی بات بڑی پر لطف ہے، فرمایا حتی کانی انظر الیہ، کہا مجھے حضور کی ایسی نعت سنانی ہے کہ میں ایسے لگوں کہ جیسے حضور کو سامنے دیکھ رہا ہوں۔ میرے حضور قبلہ عالم نے لکھا نا کہ ملدا نہیں محمد ورگا تے ساری وچ خدائی، اس تصویر نورانی وچوں غیرہ رمز نہ پائی۔ اور آپ نے فرمایا کتے نور دسیں کتے بشر کہیں، کتے عبداللہ سبحان اللہ، اسا پردیاں وچوں تاڑ لیا تو نور اللہ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں فبقا،
علی بقاء شدیدا، تاریخ ابن عساکر کے لفظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی شدت سے روئے کہ آج سے پہلے حضرت علی اتنا کبھی نہیں روئے تھے کہ مجھ سے حضور کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ فرمایا واللہ لئن كنت مشتاقا الى محمد فانا اشوق الى حبیب منک، فرمایا اگر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کا اشتیاق رکھتا ہے تو فرمایا علی بھی چاہتا ہے کہ میرے آقا میرے سامنے آ جائیں۔ یہ محبت تھی، یہ پیار تھا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس انسان کو حضور کی نعت سناتے ہیں، حضور کی صفات سناتے ہیں، تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جو ہے وہ حضرت علی سے فرماتے ہیں علی اگر عرصہ بیت جانے کے بعد آپ کے دل کے اندر حضور کا اتنا پیار ہے تو اس نے وہیں پر بیٹھ کر کہہ دیا جس کے غلاموں کا یہ عالم ہے اس مدینے والے آقا کا عالم کیا ہوگا۔ اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے انسان کے 80 سال کے پچھلے گناہ خدا معاف فرما دیتا ہے، جس مقام پہ میں آپ کو لانا چاہتا تھا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ وہ 3 دن وہ شخص جو آیا تھا، عرض کی حضور میں نے بڑا ظلم کیا، میں حد سے بڑھ گیا، گناہ کر لیے اور زیادتی کر لی، ہر گناہ میں نے کیا، آپ کے پاس نہ آؤں تو میں کہاں جاؤں گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ رو رہا تھا، بال اس کے بکھر چکے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لحد کے سامنے وہ بندہ کھڑا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ رو رہا تھا اور عرض کرتے ہیں حضور میرے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ وہ مجھے بخش دے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں اس بات کا گواہ ہوں، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ فرماتے ہیں فنودی من القبر انہ قد غفر لک، فرمایا کہ میں کھڑا ہوں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لحد سے آواز آتی ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں تو آیا ہے بڑی دور سے اور سنا تھا تو نے کہ شاید حضور کے در جانے سے جو ہے میری مشکلوں کا مداوع ہو جائے گا۔ میرا آقا فرماتے ہیں تجھے مبارک ہو، میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں آج بھی ہاتھ کھڑے کیے ہیں، اللہ نے تیرے گناہ کو معاف فرما دیا ہے۔ انہو قد غفر لک، اللہ نے تیرے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی حاضری سے انسان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، وہ گناہ دو بیٹھتا ہے، اس کے دل کے اوپر لگے ہوئے جو زنگ ہیں خدا ان کو دور فرما دیتا ہے۔ تو ذات ذی وقار آئیں آج ہم سب یہ مصمم ارادہ کر کے اٹھیں کہ ہم نے جب در حبیب کی حاضری کے لیے نکلنا ہے تو حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں جو ہے وہ حرم کعبہ کے لیے جب نکلتا تھا تو در حبیب کے لیے میں نہیں نکلتا تھا۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ ابو حنیفہ آپ عمرہ اور حج کرنے کے بعد پلٹ آتے ہو، در حبیب کیوں نہیں جاتے؟ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں اس لیے نہیں جاتا لوگ یہ نہ سمجھے کہ صرف ایک سفر کے لیے گیا تھا، میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بیت اللہ کے لیے جاؤں تو میرا سفر اور ہوتا ہے، روزہ رسول اللہ کے لیے جاؤں تو میرا سفر اور ہوتا ہے۔ وہ میرا تعلق جو ہے وہ فقط مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو ذات ذی وقار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی وابستگی، اپنی دل بستگی اتنی مضبوط کر لیں کہ کسی انسان کو یہ کم پوچھنا پڑے کہ آپ کا تعلق کیسا ہے۔ میرے حضور قبلہ عالم نے کیا خوب لکھا، آپ فرماتے ہیں محمد دے گھر جے تو جانا تعلق پہلے پیدا کر، محمد دے گھر جے تو جانا تعلق پہلے پیدا کر، تعلق بن کدوں کوئی کسے دے گھر بھی آندا ہے۔